اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما بيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے، اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمیں توفیق دے دی، ہمیں چنے ہوئوں میں شامل کر لیا کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ، ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں لیسن نمبر 1 میں آنے والے رولز کو سیکھنا شروع کر دیا تھا، اور اس میں ہم نے سب سے پہلے حروف الہجا کو سیکھا تھا، اور اس کے بعد ہم نے علامات کو سیکھا تھا۔ آج ہم آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ کچھ نئے رولز کو سیکھیں گے۔ تو آپ لوگ اپنی کاپی، پینسل اور بک پکڑ لیجئے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج ہم جو سیکھیں گے وہ ہے، پہلا جو رول ہے وہ ہے لفظ۔ کسی بھی زبان میں صرف حروف الہجا نہیں بولے جاتے ہیں، مطلب جو الفابیٹس ہوتے ہیں صرف ان کو نہیں بولا جاتا، بلکہ 2 یا 2 سے زائد حروف کو ملا کر الفاظ بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور حروف اور حرکات یا سکون کے اجتماع کو لفظ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صرف حروف کو اکٹھا کر دینے سے لفظ نہیں بن جاتا، اس پہ حرکات اور سکون اور باقی علامات جو ہم نے پڑھی تھیں ان کے اجتماع سے جو ہے لفظ بنتا ہے۔ اب لفظ کا معنی کیا ہے؟ لفظ کا معنی ہے پھینکنا، ٹھیک ہے؟ انٹرسٹنگ نا، نئی چیز کہ لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا۔ ہماری زبان میں بہت سے الفاظ جو ہے، ہماری زبان جو ہے وہ بہت سارے الفاظ پھینکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں با معنی بھی ہوتے ہیں اور بے معنی بھی ہوتے ہیں۔ لفظ کی جمع جو ہوتی ہے وہ الفاظ کہلاتی ہے۔ اب میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ہماری زبان 2 طرح کے الفاظ پھینکتی ہے نا، ان میں ایک با معنی ہے اور ایک بے معنی۔ تو اسی طرح سے ہم اس کو 2 جو ہے اس کی کیٹیگریز بنائیں گے لفظ کی، اور اس میں ایک ہے با معنی۔ با معنی کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ الکلمتو، ٹھیک ہے؟ کلمتو۔ اور دوسرے میں ہے بے معنی۔ بے معنی جو الفاظ ہوتے ہیں نا ان کو بولتے ہیں محمل، ٹھیک ہے؟ اب بے معنی جیسے ہم اکثر بولتے ہیں اردو زبان میں، معنی تو بولا ہی نہیں جاتا، معنی، میں نے، اس طرح سے بولا جاتا نا۔ جیسے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں طیب میں نے پاک، ٹھیک ہے؟ الفاظ کے معنی بتائیں، ٹھیک ہے؟ یہ غلط ہیں دونوں۔ کیا صحیح ہے؟ با معنی، ٹھیک ہے؟ اب بے معنی اور با معنی الفاظ میں فرق کیا ہے؟ وہ کون سے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ با معنی ہوتے ہیں اور وہ کون سے ہوتے ہیں جو بے معنی ہوتے ہیں؟ جیسے ہم اردو میں تو عام طور پہ بولا جاتا ہے چائے شائے، پانی وانی، کھانا شانا، ہے تو گورا چٹا جیسے چٹا تو خیر پھر بھی معنی رکھتا ہے، لیکن اس طرح سے ہم بہت سارے الفاظ بولتے ہیں نا۔ تو اب دیکھیں اس میں چائے کا تو معنی ہے لیکن شائے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اس طرح سے پانی کا بھی ہے، وانی کا کوئی نہیں ہے، کھانا ہے، شانہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو شائے، وانی اور شانہ ہے نا، یہ والے، یہ سب کیا ہوگے؟ یہ بے معنی ہوگے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب با معنی یعنی وہ لفظ جس کا کوئی معنی مطلب موجود ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی اس کا میننگ موجود ہے۔ اور بے معنی یعنی وہ لفظ جس کا کوئی مطلب نہ ہو، مطلب فضول ہی ہو۔ اور چونکہ ہم
انشاءاللہ تعالیٰ جی جو کورس کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کی زبان کو سیکھنا نا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی بھی لفظ جو ہے وہ بے معنی نہیں ہے. تو ہم صرف ایک ہی کیٹیگری کو جو ہے سیکھیں گے، اور وہ کیا ہے؟ با معنی الفاظ. بے معنی کو ہم بالکل نکال دیتے ہیں. اب یہاں پہ ایک سوال ذہن میں اٹھ سکتا ہے کہ قرآن مجید میں حروف مقطعات جو ہیں ان کا کیا معنی ہے؟ آج تک ہم نے کہیں پہ بھی نہیں پڑھا. تو یہ بھی بے معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کا بھی معنی موجود ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بتایا ہی نہیں کسی کو، تو اس وجہ سے ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ فضول ہے، وہ بے معنی نہیں ہے، وہ محمل نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کلمہ ہیں. ٹھیک ہے، تو چلیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں. کلمہ بامعنی لفظ کو بولتے ہیں، یہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں. اقسام اس کی دیکھ لیتے ہیں. اس کی اقسام جو ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ چلیں اردو میں ہمیں پتہ ہے، کیونکہ ہماری زبان بہت حد تک عربک سے ڈرائیو ہوئی ہے، تو ہمیں کافی ساری چیزیں سملر ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے اردو میں ہم 3 طرح کے سیکھتے ہیں نا، پارٹس آف اسپیچ. ٹھیک ہے، اسی طرح سے انگلش میں ہم سیکھتے ہیں پارٹس آف اسپیچ، وہ تقریباً 8 یا 9 کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن عربی میں، اردو میں اور فارسی میں یہ 3 ہی ہیں. اور وہ 3 کون کون سے ہیں؟ وہ ہے اسم، فعل اور حرف. اس کو پراپر بولنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسم، فعل اور حرف. اب دیکھتے ہیں جی کہ اسم کیا ہوتا ہے. اسم وہ بامعنی لفظ ہے جو کسی شخص، چیز، جگہ یا کسی کام کا نام ہو یا کسی صفت کا نام ہو. اسم ہر طرح کے زمانے کی قید سے پاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بہت اچھے سے یاد رکھیے گا، کیونکہ جب ہم نے بچپن میں سیکھا تھا تو صرف ہم نے یہی سیکھا تھا کسی نام، چیز یا جگہ کا نام، یا کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام. اس سے آگے والے یہ جو 2 پوائنٹ ہے نا، کسی کام کا نام یا کسی صفت کا نام، یہ ہم لوگ اب سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کام کا نام یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں اٹھے گا، ہیں کام کا بھی نام ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کھانا، وہ کھاتا ہے، وہ کھائے گا، اس نے کھایا، ہم کھاتے ہیں، ہم کھائیں گے. یہ سب تو ہو گیا فعل، کیونکہ اس میں زمانہ آ گیا. لیکن صرف کھانا جو ہے وہ اس فعل کا نام ہے. اس کو عربک زبان میں مصدر بولتے ہیں، اسم مصدر بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم آگے سیکھیں گے. بس آپ اتنا یاد رکھ لیں کہ فعل کا جو نام ہوتا ہے نا، وہ بھی اس کی ایک نام ہی ہے نا. ٹھیک ہے، تو وہ بھی اسم ہوتا ہے. اسی طرح سے کوئی صفت، کوئی خوبی، خامی، ٹھیک ہے، کسی کا سچا ہونا، کسی کا جو ہے وہ ہونا محنتی ہونا، کسی کا جو ہے سست ہونا، یہ سب جو ہے اس کی کوالٹیز ہیں. کسی کا لمبا ہونا، کسی کا چھوٹا ہونا، تو یہ جس بھی چیز سے ریلیٹ ہوں گی وہ خوبیاں، وہ سب بھی اسم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل الکتاب، کتاب. احمد نام ہے، احمد. القلم، قلم. الغفور بہت بخشنے والا. اب یہ صفت آ گئی ہے. ٹھیک ہے، بخشنا جو ہے نا، یہ کوالٹی ہے، یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ بہت بخشنے والا ہے. صادقن، سچا، یہ بھی ایک صفت ہے. نصرن، اب نصرن جو ہے نا، یہ مدد کرنا، یہ جو ہے نا فعل کا نام ہے. اس نے مدد کی، ہم مدد کرتے ہیں، وہ سب مدد کریں گے، یہ فعل ہے. تم مدد کرو، یہ فعل ہے، لیکن مدد کرنا اس فعل کا نام ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. اسی طرح سے گنتی، رنگوں کے نام، دنوں اور مہینوں کے نام، یہ سب جو ہے نا یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، چلیں آگے دیکھتے ہیں. اگلا ہمارا جو ہے پارٹس آف اسپیچ میں تھا، وہ کیا تھا؟ فعل. فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، اور اس کام کے ہونے کا زمانہ بھی معلوم ہو. صرف کرنا اور ہونا نہیں ضروری، اس کے ساتھ زمانے کا ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، اگر صرف کام کا کرنا یا ہونا ہو تو پھر وہ فعل نہیں رہے گا.
ٹھیک ہے، اس میں زمانے کا ہونا ضروری ہے. مثلاً یہ کام ماضی میں ہوا یا حال میں ہو رہا ہے یا مستقبل میں کیا جائے گا. 3 ہی زمانے ہیں نا، ماضی، فعل اور حال. ٹھیک ہے، تو کسی کام کے روکنے کا حکم دینا بھی فعل ہوتا ہے. اب جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ اگزامپل دی ہے، دارابا اس نے مارا. ٹھیک ہے، یدربو وہ مارتا ہے یا مارے گا. ادرب تم مارو. ٹھیک ہے، یہاں پہ غلطی سے پرنٹ ہو گیا. اچھا جی، ادرب یہاں پہ صرف سکون ہے، وہ تنوین جو ہے وہ غلطی سے آ گئی ہے کہ تم مارو. تو یہ تینوں زمانے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو یہ فعل کہلاتا ہے. اب آخری ہم پارٹ آف سپیچ دیکھتے ہیں، کیا ہے؟ حرفن. حرف وہ کلمہ ہے جو اسم اور فعل کے علاوہ ہوتا ہے، لیکن یہ اکیلا اپنا معنی بیان نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اس کو اپنا مفہوم بیان کرنے کے لیے اسم یا فعل کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی یہ اسم اور فعل کا محتاج ہوتا ہے. یعنی اکیلا اٹ سیلف وہ کوئی خاص معنی نہیں بتا سکتا، وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی بات. صرف ایک حرف کو بول دینے سے بات مکمل نہیں ہوتی. جیسے اسم کو بول دینے سے ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے، فعل کو بھی بول دینے سے ہمیں بات سمجھ میں، لیکن حرف کو بول دینے سے بات مکمل نہیں ہوتی. تو اس کو یا اسم چاہیے ہوتا ہے ساتھ اپنے یا فعل، تب اس کا ہمیں سمجھ میں آتا ہے. اسم اور فعل کی طرح اس کی بھی کئی اقسام ہیں جو بعد میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. حرف جو ہے نا وہ ایک حرفی یعنی ایک لیٹر یا 4 حرفی تک ہو سکتا ہے یا 4 لیٹرز پر مبنی ہو سکتا ہے. یہاں پہ میں نے اگزامپلز دے دی ہیں. بی جو حرف ہے اس کا مطلب ہوتا ہے 7. ما نہیں، من کون، الا طرف، لماذا کیوں، کیفا کیسے یا کیسا. ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں جی. تو ہم نے پارٹس آف سپیچ سیکھ لیے. اب ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ ہم آج جو ہے اسم کے آگے اقسام کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو انواع الاسم کیا ہے؟ اسم کی اقسام. عربی زبان میں کسی اسم کو جاننے کے لیے ابتدائی طور پر 4 باتوں کا علم ہونا ضروری ہے. اب کوئی بھی اب کلمہ ہے، ٹھیک ہے، فعل لکھا ہوا ہے یا اسم لکھا ہوا ہے یا حرف لکھا ہوا ہے، تو اس کو پہچاننے کی کچھ نہ کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں نا، جس کے ذریعے سے آپ ان کو پہچان پاتے ہیں. تو کسی بھی کلمہ میں اگر آپ کو یہ 4 چیزیں نظر آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ اسم کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے، وہ کون کون سی ہیں؟ آج ہم جو ہے اس میں سے ایک کو زیادہ اچھے سے سیکھیں گے. پہلے ہم دیکھتے ہیں جنس. جنس آپ کو پتہ ہے جینڈر کو بولتے ہیں. عدد تعداد کو بولتے ہیں. وسعت، وسعت کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے. اور حالت یعنی کہ اعراب، یہ بھی خاص عربک میں ہی ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں سیکھیں گے. بس ابھی کے لیے آپ ان کے نام یاد رکھیں: جنس، عدد، وسعت اور اعراب. ابھی ہم وسعت کو دیکھتے ہیں. وسعت کے اعتبار سے اسم کی اقسام. اسم کی اقسام کیا ہے؟ المعرفۃ. ٹھیک ہے، وسعت کے اعتبار سے المعرفۃ. ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں اس کو معرفہ اور نکرہ، اسم المعرفہ، اسم النکرہ. تو یہ سیم ایسے ہی ہے، اس میں کچھ وہ ڈفرنٹ نہیں ہے. المعرفۃ اور النکرۃ. نکرہ ہم اردو میں نکرہ بولتے ہیں، لیکن یہ نکیرہ ہوتا ہے. یہ خیال رکھیے گا. آپ چونکہ عربی سیکھ رہے ہیں تو پھر اس کو اسی طرح سے پروناؤنس بھی کرنا ہے انشاءاللہ. اسم المعرفہ. اسم معرفہ اس خاص اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کے لیے بولا جاتا ہے. اس اسم میں وسعت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ محدود ہو کر کسی کے لیے خاص ہو جاتا ہے. اردو زبان میں اسم المعرفہ کے لیے کوئی خاص لفظ نہیں ہے، جبکہ عربی میں کسی اسم کو خاص کرنے کے لیے اس سے پہلے ال لگا دیتے ہیں. اس ال کو لام التعریف بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہر اسم کو معرفہ بنانے کے لیے نہیں لگایا جاتا، بلکہ کچھ اسم ال کے بغیر بھی معرفہ ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہم آئندہ اسباق میں اسم المعرفہ کی اقسام کو سیکھیں گے. اچھا، اب یہ بات کلیئر ہے
کہ اردو میں بھی ہم اسم معرفہ پڑھتے ہیں، اس میں ہم نے یہی سیکھا ہوتا ہے کہ کسی خاص جگہ، چیز یا جو ہے وہ شخص کے نام کو بولا جاتا ہے اسم المعرفہ، ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے ہم کوئی خاص اس کا ٹرانسلیشن نہیں کرتے ہیں، کچھ اس طرح سے اس کو بولتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. لیکن عربک میں اس کی ایک پہچان ہے. نارملی تو اسم المعرفہ کی آگے اقسام ہے، وہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، تو وہ اقسام ہمیں پتہ لگ جائیں گی، تو پھر ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ اسم جو ہے بائی برتھ ہی معرفہ ہے، تو یہ تو اس میں نو ڈاؤٹ. لیکن کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ال لگا کے ان کے سٹارٹ میں ان کو معرفہ بنا لیتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل یہاں پر اب دیکھیں، الکتاب ایک خاص کتاب، الرجل ایک خاص آدمی، ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی کتابن سے الکتاب بنا. اسی طرح سے رجلن سے الرجل بنا، ٹھیک ہے. تو یہ نکرہ کنڈیشن تھی، یہ والی کتابن اور رجلن، اور یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے. ہم نے نکرہ سے اس کو معرفہ بنایا. اب ہم دیکھتے ہیں اسم النکرہ کیا ہے. اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی عام شخص، چیز، جگہ یا نام کے لیے بولا جائے. اسم النکرہ میں بہت وسعت ہوتی ہے. اچھا، یہاں پہ یہ ایک پوائنٹ میں اس کو دوبارہ سے دہرانا بھول گئی کہ اسم المعرفہ جو ہے نا، اس میں لمٹ جو ہے نا وہ لمیٹیڈ ہوتا ہے، کیونکہ وہ خاص ہوتا ہے نا. کسی ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، کسی ایک جگہ کی بات ہو رہی ہے، کسی ایک جو ہے چیز کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ لمیٹیڈ ہو گیا، ٹھیک ہے. رجلن کہیں گے تو بہت سارے آدمی ہیں، وہ سب کے لیے وسعت بڑھ گئی ہے. لیکن الرجل کہیں گے تو وہ ایک خاص شخص ہوگا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوں گے، تو اس میں وسعت کم ہے. اسی طرح سے اسم النکرہ جو ہوتا ہے نا، اس میں وسعت زیادہ ہوتی ہے. اب اس کو اگزامپل سے سیکھ لیتے ہیں. ویسے تو میں نے ابھی دے بھی دی ہے، لیکن ایک اور دیکھ لیتے ہیں. جیسے کلاس روم میں بہت سارے طالب علم موجود ہیں، تو طالب علم جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. اگر ہم کہیں گے سب اسٹوڈنٹس کے بارے میں بات کریں گے تو وہ زیادہ ہیں. لیکن اگر ہم کسی ایک کو ٹیچر جو ہے وہ کھڑا کرتا ہے اور اس کا نام لے کے کہتا ہے کہ احمد تم اس سوال کا جواب دو، اب احمد سب اسٹوڈنٹ نہیں ہے، اب احمد ایک ہے، وہ ایک طالب علم جس کو کھڑا کیا گیا ہے، اب وہ خاص طالب علم ہو گیا ہے. اس خاص طالب علم نے اب جواب دینا ہے اپنے ٹیچر کو، ٹھیک ہے. تو اب وہ طالب علم کی جو اتنی زیادہ وسعت تھی، پوری کلاس بھری ہوئی تھی، اور اس میں سے اب ایک کھڑا کر کے اس کو محدود کر دیا، ٹھیک ہے. تو جو اسم المعرفہ ہوتا ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، جبکہ اسم النکرہ کی وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا جی، اردو میں اسم المعرفہ کی طرح اسم النکرہ کے لیے بھی کوئی خاص لفظ استعمال نہیں ہوتا، لیکن عربی میں اس کی پہچان ہمیں کلمہ کے آخری حرف پر موجود تنوین سے ہوتی ہے، یعنی اس پر فتحتین، کسرتین یا ضمتین ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یا اس کو دوسری طرح سے اگر میں بولوں تو یہ کہوں گی کہ فتح کی تنوین، کسرہ کی تنوین یا ضمہ کی تنوین ہوتی ہے. جیسے کتابن ایک عام کتاب. اب ایک عام کتاب میں نے یہ سب ساتھ کیوں لکھا ہے؟ تاکہ آپ کو یہ اچھے سے یاد رہے کہ یہ اب ایک عام کتاب کی بات ہو رہی ہے، کسی خاص کی نہیں ہو رہی. اور اوپر جو ہے میں نے معرفہ کا جب ترجمہ کیا تو اس میں نے خاص، ایک خاص آدمی، ایک خاص کتاب بولا، ٹھیک ہے. لیکن اردو میں ہم ایسے نہیں بولتے. کتاب کا چاہے الکتاب ہے یا کوئی خاص کتاب ہے یا جو ہے عام کتاب ہے، اس میں الگ الگ لفظ استعمال نہیں کیے جاتے. اسی لیے اس کی ٹرانسلیشن کے لیے کوئی خاص ورڈ موجود نہیں تھا، تو اس لیے میں نے ایک عام کتاب لکھا تاکہ آپ کو اس میں سمجھ آئے، ٹھیک ہے. کتابن، 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 یہ سب ایک عام کتاب ہے. اب یہ جو فرق آ رہا ہے نا ضمہ یا کسرہ یا فتح کا، یہ بھی انشاءاللہ ہم آگے سیکھیں گے. آپ نے بس ابھی جو ہم سیکھ رہے ہیں اس پہ غور و فکر کرنا ہے اور اس کو اچھے سے سمجھنا ہے. اچھا، اب اس میں ایک اہم قاعدہ جو ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ال اور تنوین یہ کبھی بھی ایک ساتھ ایک کلمہ میں نہیں آ سکتے. ایک کلمہ یا معرفہ ہوگا یا نکیرہ ہوگا، یہ ایک ساتھ
دونوں کنڈیشن نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. جب ال ہوگا تو کلمہ کے آخر میں حرف پر صرف ایک حرکت ہوگی. ٹھیک ہے. جب ال آئے گا، جیسے کتابن سے اگر میں لکھتی ہوں الکتابو، اب یہ تنوین ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ الکتابو ہو گیا ہے. اب اگر میں لکھتی ہوں الرجلو، تو یہ ایک جو ہے حرکت آ گئی ہے، اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے. جب ال آ جاتا ہے تو تنوین ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری، تنوین کی صورت میں ال غائب ہو جاتا ہے. اگر تنوین لے کے آئیں گے تو پھر ال چلا جائے گا. یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے جو نیو سیکھنے والے ہیں ان کے لیے ایک بالکل نئی چیز ہوگی کہ ال اور تنوین ایک ساتھ نہیں آتے. تنوین جو ہے وہ اسم النکرہ کی علامت ہے، اور ال جو ہے جس کو لام التعریف بھی کہتے ہیں یہ اسم المعرفہ کی علامت ہے. اب ایکسیپشن، یہ آپ نے جو ہے نا یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ عربک زبان میں آپ کو بہت زیادہ مستثنا ملیں گے، یعنی کہ ایک ہی رول ہوگا اس میں آپ کو استثناء بھی ملے گی لازمی. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تنوین والے جو کلمات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ نکرہ ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ عربک میں مردوں کے نام دیکھیں گے نا تو ان کے اوپر تنوین نظر آئے گی. جیسے محمدن، ٹھیک ہے، تنوین. قاسمن، یا سر یہ میں نے دیے ہوئے ایگزامپل دی ہوئی ہے تو میں الگ سے لکھ رہی ہوں. جیسے یہ محمدن، خالدن، یاسرن، ان سب کے اوپر تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے. لیکن اب محمد کسی ایک خاص شخص کا نام ہے، سارے لوگوں کا نام محمد نہیں ہوتا. نہ ہی سارے لوگوں کا نام خالد ہوتا ہے، نہ ہی یاسر ہوتا ہے، نہ ہی قاسم ہوتا ہے. سب کا اپنا اپنا الگ الگ نام ہے. ہاں آپ کو کافی سارے لوگ ایسے مل جائیں گے جن کا نام محمد ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی اپنی جگہ پہ اٹ سیلف انڈیویجولز ہیں، الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی ایک اپنی خاص پہچان ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ہے یہاں پہ استثناء ہے کہ جو مردوں کے نام ہیں عربک میں ان کے اوپر آخر میں تنوین آتی ہے، لیکن وہ نکرہ اسم نہیں ہے، وہ معرفہ ہے. اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا، اب ہم نیکسٹ رول دیکھتے ہیں جو کہ اسی ہمارے لیسن میں آنے والا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسم الاشارہ. اسم الاشارہ. اشارہ سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیا ہے. ہم اشارے کے لیے کیا لفظ اردو میں بولتے ہیں؟ یہ اور وہ. ٹھیک ہے. تو بالکل ایسے ہی ہے، ہم یہ اور وہ سیکھنے جا رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں وہ اسم جو کسی خاص چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، کسی خاص شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، کسی بھی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے نا، وہ اسم جو ہے وہ اسم الاشارہ کہلاتا ہے. اب عربی میں ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہاذا. ٹھیک ہے. عربی میں ہم کیا بولتے ہیں؟ ہاذا. کس کے لیے؟ یہ کے لیے. اور ذالکا، وہ کے لیے. جیسے انگلش میں دس اور دیٹ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں بھی آگے کنڈیشن ہے، اس کی بھی اقسام ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک پوائنٹ میں بتاتی چلوں، شاید میں نے آگے نہ ڈسکرائب کیا ہو. ہم یہاں پہ میں نے ہا کے اوپر فتح لکھی ہوئی ہے، لیکن پروناؤنس میں اس کو کیسے کر رہی ہوں؟ میں اس کو ہاذا کھڑی زبر کی جیسے پروناؤنس کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. کہیں پہ ہو سکتا ہے میں نے کھڑی زبر بھی لگائی ہو ٹائپنگ میں، لیکن ہاذا لکھنے میں فتح کے ساتھ آتا ہے، لیکن اس کو اسٹریچ کر کے پڑھا جاتا ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. یہ ایک اسلوب ہے، بس لکھنے کا انداز ہے. عربی جو ہے نا وہ کافی رولز ہیں اس میں، اور بڑے انٹرسٹنگ رولز ہیں. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں اسم الاشارہ کی اقسام. اس کی اقسام کون سی ہیں؟ اسم الاشارتی للقریبی. ٹھیک ہے. کہ اسم اشارہ قریب کے لیے اور اسم اشارہ بعید کے لیے. ٹھیک ہے. آسان ہے، آپ کو یہ اردو میں قریب اور بعید کا لفظ ہمیں پتہ ہے، اس لیے ہمارے لیے اتنے مشکل نہیں. ہم لوگ بہت لکی ہیں اس معاملے میں، اردو بولنے والے، اردو سپیکنگ جو ہیں، کیونکہ ہمیں عربک سیکھنا اتنا مشکل نہیں لگے گا، کیونکہ بہت سارے الفاظ ہماری اپنی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، بہت سارے. تو اس وجہ سے ہمیں اتنا مشکل نہیں محسوس ہوگا. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں للقریب کے لیے کیا ہے. وہ اسم جو کسی قریب کے شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو.
اب اس میں آپ نے مؤنث اور مذکر، کیونکہ جنس دو ہے نا، یا مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو دونوں کا الگ الگ ہے، جبکہ ہمارے اردو میں جو ہے ایسا نہیں ہوتا، چاہے کوئی مؤنث چیز ہے یا مؤنث ہے اس کے لیے یہی استعمال ہوتا ہے، اور مذکر کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے، اور نہ ہی جمع اور واحد کا کوئی فرق ہوتا ہے۔ یہ بس سمجھ لیں کہ عربی کی خوبصورتی ہے کہ اس میں اتنی گہرائی ہے۔ مذکر کے لیے ہاذا اور مؤنث کے لیے ہاذہی، ٹھیک ہے، ہاذا ہاذہی۔ اب جب آپ قرآن پڑھیں گے نا تو یہ جو الفاظ جو آپ سیکھ رہے ہیں آج، جیسے اپنے ہاذا ہاذہی سیکھا، ذالکا سیکھا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو وہاں پہ جب پڑھیں گے تو آپ کو فوراً سے سمجھ آ جائے گی، اچھا ہاں یہ تو میں نے سیکھ لیا الحمدللہ۔ اب جیسے ہاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے۔ اب بیتن یہاں پہ اب میں نے خاص اس کا وہ اسپیسیفکلی ترجمہ نہیں کیا کہ یہ ایک عام گھر ہے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں لکھا کیونکہ ترجمہ اس کا ایسے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ تنوین جو ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ ایک عام گھر کی بات ہو رہی ہے، کسی خاص کی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، یہ ایک عام گھر ہے۔ لیکن چونکہ اب ہم اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو وہ ان عام گھروں میں سے بھی اب ایک خاص ہو گیا ایک طرح سے، کیونکہ اس کو ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اٹ سیلف اگر ہم صرف گھر کو دیکھیں تو وہ ایک عام گھر ہے، کوئی اسپیشل گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ہاذا کتابن، یہ ایک کتاب ہے۔ ہاذہی سیارتن، یہ ایک گاڑی ہے۔ اب یہ جو سیارتن ہے نا، یہ عربی میں مؤنث کنسیڈر ہوتی ہے۔ وہ کیوں مؤنث کنسیڈر ہوتی ہے، کیسے پتہ چلتا ہے، انشاءاللہ آگے ہم سیکھیں گے، سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے اور ہم آگے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی آپ بس یہ یاد رکھیں کہ ہاذا مذکر کے لیے اور ہاذہی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم اشارہ للبعید دیکھتے ہیں۔ سیم وہی ہے کہ کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کی طرف جب دور سے اشارہ کیا جائے تو وہ للبعید کہلاتا ہے۔ تو مؤنث کے لیے مذکر کے لیے ہے ذالکا اور مؤنث کے لیے ہے تلکا۔ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، تو ذالکا مذکر کے لیے، تلکا مؤنث کے لیے، یاد رکھنا ہے آپ نے بس۔ ذالکا بیتن، وہ ایک گھر ہے۔ ذالکا کتابن، وہ ایک کتاب ہے۔ ذالکا سیارتن، وہ ایک گاڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تلکا آ گیا، کیوں؟ کیونکہ اب یہ مؤنث ہے۔ یہاں پہ ذالکا تھا، یہاں پہ ذالکا تھا، کیونکہ بیتن اور کتابن دونوں مذکر اسم ہیں۔ اچھا جی، آگے ہے جی، اردو اور انگلش میں ہم مؤنث، مذکر، واحد سب کے لیے، واحد ہو یا جمع ہو یا مثنیٰ ہو، سب کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اردو اور انگلش میں۔ انگلش میں جمع کے لیے تھوڑا الگ آ جاتا ہے لیکن اردو میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کو پتہ ہے۔ جیسے ہم دس سے دیز اور دیز گرلز اور دس گرل، لیکن مذکر کے لیے بھی دس اور دیز ہی استعمال ہوتا ہے، اور بعید کے لیے دیٹ اور دوز استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اردو میں صرف یہ قریب کے لیے ہے اور وہ بعید کے لیے ہے، واحد اور جمع میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عربی میں ہم اسم اشارہ مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع سب کے لیے مختلف استعمال ہوتا ہے، لیکن لیسن 1 میں ہم صرف اسم الاشارہ للقریب پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ صرف میں نے آپ کو للبعید بھی بتا دی ہے، لیکن لیسن 1 میں صرف ہم نے یہ والا پڑھنا ہے، صرف للقریب، للبعید اس سے اگلے چیپٹر میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فی الحال کے لیے ہاذا اور ہاذہی اس کو یاد رکھنا ہے۔ اچھا جی، اگلا ہمارا جو رول ہے وہ کیا ہے، وہ ہے استفہام۔ استفہام ہم اردو میں جانتے ہیں، سوال کو بولتے ہیں، سوالیہ کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جو جملے کے شروع میں آتے ہیں اور جملے میں سوال پیدا کرتے ہیں، بالکل اردو کی طرح، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ہم سوالیہ الفاظ کہتے ہیں۔ اب یہ سوالیہ الفاظ جو ہیں سبق نمبر 1 میں جو ہے نا 3 طرح کے استعمال ہوئے ہیں، ویسے تو اور بھی ہیں لیکن جو لیسن 1 ہے جس کے ہم رول سیکھ رہے ہیں اس میں صرف 3 استعمال ہوئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا ہے حمزۃ الاستفہام۔ اچھا، اب یہ حمزہ ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، یہ ایک اسم نہیں ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ کلمہ ہے لیکن اسم نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ حرف ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کیا۔ ماں جو ہے
یہ ایک اسم ہے، ٹھیک ہے، معنی اس کا بھی کیا ہے؟ کیا. تو ایک حمزہ ہے جو کہ حرف ہے، اور ماں کیا ہے؟ اسم ہے. ترجمہ دونوں کا سیم ہے. من، کون، یہ بھی اسم ہے. تو ہم نے 3 جو اسم الاستفہام پڑھنے ہیں ان میں ایک حرف ہے اور 2 اسم ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھنا آپ نے. ماں اور من یہ اسم ہے، اور آ جو ہے وہ حرف ہے. اب ان سب آپ کہیں گے ترجمہ تو آ اور ماں کا دونوں کا کیا ہے، تو پھر ان میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، تو ان میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے ان کے استعمال میں، ہم اس کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے احاذا کرسی، کیا یہ ایک کرسی ہے؟ ٹھیک ہے، ایک سوال میں کرتی ہوں، کیا یہ ایک کرسی ہے؟ تو اس کا میں عربک میں ٹرانسلیشن کیا کروں گی؟ احاذا کرسی. اور اگر میں نے پوچھنا ہو کہ یہ کیا ہے تو پھر میں کہوں گی ما ہاذا، یہ کیا ہے. اب آپ اس کو یاد کیسے رکھ سکتے ہیں کہ کہاں پہ آ لگانا ہے اور کہاں پہ ما لگانا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، آ کا آپ ذہن میں اس طرح سے رکھیں کہ جب سوال کیا جاتا ہے جس کے جواب میں ہاں یا نہ میں ہم جواب دے سکتے ہیں تو وہاں پہ آئے گا. ٹھیک ہے، حمزہ آئے گا. کہ میں پوچھ رہی ہوں کیا یہ ایک کرسی ہے؟ جی ہاں یہ ایک کرسی ہے. جی نہیں یہ کرسی نہیں ہے. ہاں یا نہ میں جواب دیا جائے گا. لیکن اگر میں پوچھ رہی ہوں ما ہاذا، یہ کیا ہے، تو اس کے لیے پھر جو ہے مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ باقاعدہ جواب دینا پڑے گا کہ یہ ایک کرسی ہے، یا یہ ایک گھر ہے، یہ ایک کتاب ہے. اس کا مجھے ایک پراپر جواب دینا پڑے گا. لیکن حمزۃ الاستفہام کے ساتھ ہم صرف ہاں یا نہ میں جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہاں بول رہے ہیں تو پھر تو سمپل ہاں ہی کافی ہے، اور اگر نہیں ہے، نہیں میں جواب ہے، تو پھر ہمیں اس کو تھوڑا ڈسکرائب کرنا پڑتا ہے کہ نہیں یہ کرسی نہیں ہے بلکہ یہ قلم ہے، یہ پین ہے. لیکن ماں جہاں پہ آئے گا وہاں پر آپ کو ہر صورت میں رپلائی میں اس کو ڈسکرائب کرنا پڑے گا. تو یہ ایک ہنٹ ہے کہ آپ اس طرح سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ کہاں پر آئے گا اور کہاں پر ماں آئے گا. من جو ہے یہ کون کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ من ہاذا، یہ کون ہے. اب چھوٹے چھوٹے سے جملے آپ بنا سکتے ہیں نا، الرجل کے ساتھ، کرسیوں کے ساتھ، کرسیون کے ساتھ، کتاب ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ چھوٹے چھوٹے کویسچن بھی کر سکتے ہیں. ما ہاذا، یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہاذا کرسیون، یہ ایک کرسی ہے. ہاذا قلم، ہاذا کتاب، ہاذا بیت. ٹھیک ہے، اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے لفظ اور چھوٹے چھوٹے سے جملے ہم بنانے سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. آخری پوائنٹس ہیں بس 2. ایک ہے ماں اور من میں فرق. ٹھیک ہے، اب ان کا ہیں دونوں اسم ہے، استفہام ہے، لیکن ان میں فرق کیا ہے. من جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے عقل والوں کے لیے. ٹھیک ہے، اور ماں جو استعمال ہوتا ہے وہ باقی تمام مخلوقات اور بے جان چیزوں کے لیے آتا ہے. اب عقل والوں میں کون کون شامل ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. انسان، جن اور فرشتے، یہ عقل والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ عقل والے کہلاتے ہیں، اور ان کے لیے ہم من کا جو ہے اسم استفہام استعمال کریں گے. یہ کون ہے، اگر کسی انسان کے بارے میں پوچھیں گے تو ہم یہ کون ہے پوچھیں گے. لیکن جب ہم کسی بے جان شے یا کسی اور جانور کے بارے میں پوچھیں گے تو وہاں پر ہم ماں کا جو ہے اسم استفہام استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے بس یاد رکھنا. پھر اردو ٹرانسلیشن بھی بدل جاتی ہے نا. اب اگر ہم ایک جانور کو دیکھتے ہیں، ایک بلی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے، ہم اس کو یہ تو نہیں کہتے یہ کون ہے. ٹھیک ہے، تو بالکل اسی طرح سے عربک میں بھی ہے. حرف الجواب آخری رول ہے. آج کی نشست میں آخری رول ہے حرف الجواب. عربی زبان میں بنیادی طور پر 2 حرف الجواب استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے ہاں اور ایک ہے نہ. یہ بنیادی طور پر ہے. تو ہاں کے لیے استعمال ہوتا ہے نعم، اور نہیں کے لیے لا. تو بس یہ 2 آپ نے یاد کرنے ہیں، نعم اور لا. لا آپ آلریڈی جانتے ہوں گے، نعم میں بھی آپ کو پہلے نہ آپ نے سنا ہو تو فرسٹ ٹائم سن رہے ہوں. تو جی یہاں تک تھے ہمارے رولز. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں دیکھتے ہیں ہم کیا نیا سیکھیں گے. اس کو دہرائیے گا، رپیٹ کیجئے گا،
ایک دفعہ میں نہ سارا یاد ہو تو 2-3 بار دیکھیں. اپنے نوٹس ضرور لیں تاکہ آپ وہ جو سٹارٹ میں بات کی تھی نا کہ قلم کے ذریعے اللہ نے سکھایا، تو قلم کا استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ بہت ساری آسانیاں فرمائے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزانا الله خيرا كثيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.